بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان روحانیت سے غافل ہو کر صرف مادی خواہشات کے بھول بولیوں میں پڑ جاتا ہے، مادہ و صورت ہی اس کا اوڑھنا بچھونا اور علم و ہنر اس کا مقصد بن جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کے عجیب و غریب نظام اس کے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس کو ساری ہی عبادات بے جان رسوم محسوس ہونے لگتی ہیں۔ خصوصاً قربانی کا مسئلہ اس کو ایک اقتصادی مشکل بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ قوم کا اتنا روپیہ جو جانوں کی ذبیحہ پر ہر سال خرچ ہو جاتا ہے اور 3 روز گوشت کھا لینے کے سوا اس کا کوئی مفاد نظر نہیں آتا، اگر اس سے رفاہی اور قومی کام چلائے جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن جس حقیقت شناس کے سامنے قوم کے اخلاق و اعمال کی اصلاح اس کا پیٹ پالنے اور اس کی نفسیاتی لذتوں کو پورا کرنے سے زیادہ مقدم ہے، بلکہ وہ بجا طور پر یہ بھی سمجھتا ہے کہ انسان کی روٹی اور پیٹ کا مسئلہ بھی امن و سکون کے ساتھ صحیح طور پر اسی وقت حل ہو سکتا ہے جبکہ انسان بن جائے، انسان اخلاق سے آراستہ ہو، ورنہ لوٹ مار، دھوکہ فریب، چوری و جیب تراشی کی وجہ سے کوئی شخص اپنی جگہ مامون و مطمئن نہیں رہے گا، چور بازاری کی وجہ سے سامان زندگی گراں ہو جائے گا، رشوت کی وجہ سے حقدار کو حق نہ ملے گا، وہ جس طرح قوم کی تعلیم پر خرچ کرنے کو اس کی دوسری ضروریات سے زیادہ اہمیت دے گا، اس سے بھی زیادہ اس خرچ کو اہمیت دے گا جس کی ذریعہ انسان کے اخلاق درست ہو، اور مشاہدہ و تجربہ شاہد ہے کہ اخلاق و اعمال کی روشنی کے لیے خدا تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا جوئی سے بڑھ کر کوئی کامیاب نسخہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو اپنی خلوتوں میں بھی جرائم سے باز رکھتا ہے، اور قربانی اس جذبے کی قوی کرنے میں خاص اثر رکھتی ہے۔ اس لیے قوم کی فلاح و بہبود اس میں نہیں کہ قربانی کو بند کر کے روپیہ بچانے اور جمع کرنے کی نفسانی خواہشات کو ہوا دی جائے، بلکہ اس کی حقیقی فلاح اس میں ہے کہ قوم میں جذبہ ایثار اور قربانی پیدا کرنے کے لیے اس خرچ کو شوق و محبت کے ساتھ قبول کیا جائے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کا مقصد گوشت کھانا یا کھلانا ہرگز نہیں، بلکہ ایک حکم شرعی کی تعمیل اور سنت ابراہیمی کی یادگار کو تازہ کر کے جذبہ و ایثار و قربانی کی تحصیل ہے۔ قرآن کریم نے خود اس حقیقت کو اس طرح واضح فرما دیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ کے پاس ان قربانیوں کے گوشت یا خون نہیں پہنچتے، ہاں تمہارا تقویٰ یعنی جذبہ اطاعت پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا کوئی مقصد نہیں، یہی وجہ ہے کہ پچھلے امتوں کے لیے تو یہ گوشت حلال بھی نہ تھا، اس امت پر خصوصی طور پر حلال کر دیا گیا، بلکہ اصل مقصد قربانی کا جذبہ اطاعت پیدا کرنا ہے۔ قربانی پر دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ 3 تاریخوں میں بیک وقت لاکھوں جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اس کا مضر اثر قومی اقتصادیات پر پڑنا بھی ناگزیر ہے کہ جانور کم ہو جائیں گے اور سال بھر لوگوں کو گوشت ملنے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن یہ خیالات صرف اس وقت انسان کے ذہن پر مسلط ہوتے ہیں جبکہ وہ خالق کائنات کی قدرت کاملہ اور اس کی نظام محکم کی مشاہدے سے بالکل غافل ہو جائے۔ نظام قدرت پورے عالم میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں، اور جب ضرورت کم ہو جاتی ہے تو پیداوار بھی کٹ جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کنویں کے پانی پر رحم کھا کر اس لیے نکالنا چھوڑ دے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے تو اس کے سونگ بند ہو جائیں گے اور کنواں پانی نہ دے گا، اور جتنا زیادہ نکلتا چلا جائے گا اتنا ہی کنویں سے پانی زیادہ ملے گا۔ اعداد و شمار کا حساب لگا کر دیکھیں تو پچھلے زمانے میں جتنی قربانی کی جاتی تھی اتنی آج نہیں ہے۔ جس طرح آج تمام احکام دین، نماز روزہ میں سستی آ گئی، قربانی کے مسئلے میں اس سے زیادہ سستی برتی جاتی ہے۔ اسلام کے قرون اولیٰ میں قربانی کا یہ عالم یہ تھا کہ ایک آدمی 100 اونٹ کی قربانی کرتا تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ کی قربانی کی اور 63 کی قربانی کا فریضہ خود اپنے دست مبارک سے انجام دیا۔ قربانی کے اس فراوانی اور زیادتی کے زمانے میں کسی
جگہ یہ شکایت نہیں سنی گئی کہ جانور نہیں ملتے یا گراں ملتے ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ نماز، روزہ اور دوسری عبادات کی طرح قربانی میں سخت غفلت برتی جا رہی ہے، لاکھوں انسان جن کے ذمہ شرعاً قربانی لازم ہے قربانی نہیں کرتے، تو اس وقت جانوروں کی کمی کو قربانی کا نتیجہ کہنا واقعات کے سراسر خلاف ہوگا۔ اس زمانے میں بھی بہت سے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے، نہ وہاں قربانی ہوتی ہے نہ قربانی کی وجہ سے کوئی جانور کم ہوتا ہے، مگر جانور اور گوشت کی گرانی وہاں ہمارے ملکوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ اور کسی کا ایسا ہی دل چاہے تو ایک سال کسی شہر یا کسی ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ لے کہ قوم کے اقتصادیات میں اس کا کیا خوشگوار اثر ہوتا ہے، اور جانور اور گوشت کی یا دودھ اور گھی کی کتنے ارزانی ہو جاتی ہیں۔ کوئی مسلم ملک تو انشاءاللہ اس کا تجربہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت موجود ہے، جہاں گائے کے حد تک نہ صرف سالانہ قربانی بلکہ روزانہ گوشت خوری بھی بند ہے، لیکن کیا کسی نے دیکھا کہ وہاں گلی گلی گائیں پھرتی ہیں یا دودھ کی ندیاں بہتی ہیں یا گھی ارزاں ہو گیا ہے؟ مشترکہ ہندوستان میں جبکہ 10 کروڑ مسلمان اور انگریزی فوج روزانہ لاکھوں گائیں ذبح کیا کرتے تھے اور سالانہ قربانی بھی ہوتی تھی، اور دودھ کی جو نرخ بھارت میں اس وقت تھا آج شاید اس سے گراں تو ہو مگر ارزانی کا کہیں نام ہی نہیں۔ اور قدرت کے دستور کے مطابق ہمارا یہ خیال ہے اگر وہاں گائے کا خرچ اسی طرح کم ہوتا چلا گیا تو کچھ عرصے میں وہاں گائے کی پیداوار نہ ہونے کی قریب ہو جائے گی۔ اور کیا یہ مثال سارے جہاں کے سامنے نہیں کہ اب سے 100 سال پہلے سارے سفر گھوڑے پر طے کیے جاتے تھے اور ساری دنیا کی جنگیں صرف گھوڑوں کے ذریعے سر کی جاتی تھی، فوج کے لیے لاتعداد گھوڑے پالے جاتے تھے۔ عصر حاضر میں جب گھوڑوں کی جگہ موٹروں اور ہوائی جہازوں نے لے لی تو کیا دنیا میں گھوڑے زیادہ اور سستے ہو گئے یا ان کی تعداد کٹ گئی اور قیمت بڑھ گئی؟ یہ قدرت کا کارخانہ، اس کا نظام انسانی فہم و ادراک اور انسانی تجویزوں سے بہت بلند ہے۔ کاش قربانی کی حقیقت سے ناآشنا مسلمان سوچے اور غور کرے اور قربانی کو ایک رسم یا عید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر سنت ابراہیم کی اتباع کے طور پر ادا کرے تو ایمان و عمل میں قوت اور اخلاص کی برکات کا مشاہدہ ہونے لگے۔ ہر عبادت میں ثواب کے علاوہ کچھ آثار بھی ودیعت رکھے گئے ہیں، جیسے نماز میں تواضع و انصاری، زکوٰۃ میں حب مال سے قلب کی صفائی، روزہ اور حج میں اللہ جل شانہ کی محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی سے ایمان و اخلاص میں قوت، اعمال شاقہ کے لیے عزم و ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بلا شک و تردد دینی امور کی بجاوری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔